السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیات میں جب یہ آیت اترتی ہیں اور صحابہ سمجھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، تو ہمارے دلوں میں تو بہت کچھ ہے، تو یہ بھی لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میری امت پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ پہلی امتوں کے دلوں میں آنے والے جو برے خیالات تھے وہ بھی لکھے جاتے تھے، لیکن میری امت پر یہ اللہ کا فضل ہوا کہ ان کے دلوں میں جو بھی آتا ہے جب تک یہ عمل نہ کر لیں ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تم یہ کہہ دیا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اب یہ ساتھ ہی بات بتائی اور ساتھ ہی اس کا علاج بتا دیا کہ جو تمہارے دلوں میں ہے وہ لکھا، وہ اللہ جانتا ہے، جو میری سوچ ہے اچھی ہے یا بری ہے اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی کہ یہ پہلے مجھے متنبہ کیا جا رہا ہے کہ میرے معاملے میں تم نے اتنے غافل اتنے بے فکر نہیں ہونا کہ جو چاہوں سوچوں جو چاہوں کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا کامیابی خوف میں ہے، اللہ کے خوف میں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، سلفی صاحب آپ پڑھائی دیتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم اذکار بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، خیرات صدقہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، جنات شیاطین یہ سب ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اب میری اس پر توجہ نہیں جا رہی کہ مجھے یہ کہاں کہا گیا ہے کہ تم یہ سب کرتے بھی رہو اور ساتھ یعنی کہ اتنے بڑے گناہ ہم کر جاتے ہیں جو ہم ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ ہے، جھوٹے پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ مذاق سے جھوٹ بولنا منع ہے، ماں کو منع ہے اپنے بچے کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بچہ تھا، ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میری ماں نے مجھ کو آواز دی، جب میں ان کی طرف آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد سبق میری ماں سے پوچھا تو نے عبداللہ کو کیوں بلایا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، میں نے اس کو دینی ہے۔
آپ نے فرمایا اگر تو اس کو بلاتی اور اس کو نہ دیتی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، یہ لے لو ٹافی بیٹا، ادھر آؤ میں دیتی ہوں تجھے ٹافی، تو جب وہ آتا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کو 2 گالیاں بھی دیتی، تھپڑ بھی مارتی ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو اپنے نامہ مال میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی۔ اتنا حساس معاملہ ہے غیبت، مردے بھائی کا گوشت کھانا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب میں قرآن بھی پڑھاؤں بھی، پھر مجھے اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا جب تک میں کسی کا پورا گوشت نہ کھا لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے ناخن جو ہیں تانبے کے بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ جبرائیل سے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کا گوشت کھانے والے۔ گوشت کھانے والے؟ ہاں، یہ غیبت کرنے والے۔ کیا میں نے غیبت کو گناہ سمجھا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بدتر گناہ جو غیبت ہے۔ کیا میرے گھر میں میرے اس چیز سے پاک ہے؟ اب کلام اللہ کو دیتے ہیں ہم کہ میں پڑھتا ہوں مجھ پر اثر نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام ہو اللہ کی، حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو یہ ہوتا ہے، یہ پڑھو یہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں بقرہ پڑھی جائے وہاں پر شیاطین کا دخول نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، آیت الکرسی پڑھ کے چیز رکھو، کوئی نہیں وہ غائب ہوتی، چوری نہیں ہو سکتی۔ اب میں آیت الکرسی چھوڑ کے پورا بقرہ پڑھتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا سلفی صاحب میں اتنا عاجز آ گیا ہوں کہ میں جعلی نوٹ لا کر میں قرآن میں بھی رکھ دیتا ہوں اصلوں کے ساتھ، وہ جعلی نوٹ رہ جاتے ہیں اور اصل نوٹ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں زکوٰۃ دینے والا تھا، آج اس نہج پہ ہوں کہ میں زکوٰۃ مانگ رہا ہوں لوگوں سے، اتنا مجھے عاجز کر دیا، میں سلفی ہوں، میں کر کے یہ رکھتا ہوں میرے گھر میں مہمان نہیں آ سکتا، آیا اس کی پاکٹ سے بھی پیسے غائب۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب مال کس کا تھا؟ نبی کا مال تھا نا، جس کا پہرا دے رہے تھے وہ، یعنی کہ فطرانے کا مال تھا، خیرات کا مال تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے کہ یا رسول اللہ میں تو پہرا دے رہا ہوں، اس کے باوجود مال کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تو یہ پڑھ، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، نبی کے ساتھی ہیں، سایہ بن کے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ ماجرا کیا ہے، ان کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا تو یہ کیا ہے، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ پڑھو۔ جب اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو ایک دم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال کو سمیٹ رہا ہے۔ اب پھر بھی وہ نہیں جانے کہ یہ جن ہے یا انسان ہے، وہ ایک چور سمجھ کر اس کو پکڑتے ہیں۔ اب یہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پتہ چل رہی ہے نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے یہ بڑی کامن حدیث ہے، آپ لوگوں نے 1000 بار سنی ہوگی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے دن بھی اس نے یہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پھر وہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے وحی سے بتا دیا، آپ پھر کیا ہوا؟ میں نے آج اس کو پکڑ کے میں نے بولا آج نہیں تجھے چھوڑوں گا، میں لے جاؤں گا تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تیرے اوپر ہاتھ لگواؤں گا، تیرا ہاتھ کٹواؤں گا۔ یا رسول اللہ رویا دھویا، اس نے بولا کہ میں تجھے کلمے سکھا دیتا ہوں، تم وہ پڑھ لینا، آئندہ میں نہیں آؤں گا، اب تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مہر لگاتے ہیں کہ یہ حق بات کہہ گیا تھا، جھوٹا بات سچی کر گیا، اور میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، بقرہ پڑھتا ہوں، اس کے باوجود پیسے جا رہے ہیں، انگوٹھیاں غائب ہو رہی ہیں، پہنا ہوا زیور غائب ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کے پیچھے تو دیکھوں، اللہ تو کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں تو جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ مجھے کہا، آپ کو کہا، غریب کو کہا، امیر کو کہا، بیمار کو کہا، تو میری دعا کا قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ میں اس بیس کو تو دیکھوں، اس روٹ کو تو دیکھوں، اس جڑ پہ تو جاؤں کہ آخر یہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کلام کو میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا،
یہ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ پوری کلام میرے سینے کے اندر، اس کے باوجود جوں کا تو ہوں میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا ہی نہیں ہوں اپنی اصلاح۔ میں کہتا ہوں بس مجھے گھمنڈ دیتا ہے شیطان کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے، یہ تو ساری بے نمازی بیٹھی ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا، جو بندہ اپنے عمل پہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ نیکی کرو، وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، پھر خوف میں رہو کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خوف کیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں، اور یہی پڑھتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج جدھر دیکھو جن آ گئے، جادو ہو گیا ہم پر، ہمیں یہ ہو گیا۔ جس کو دیکھو بڑے بڑے علماء، کبار علماء کی بات کر، ان کے گھروں میں جل رہے ہیں، آگے لگ رہی ہیں، ان کی اولادوں میں اتنے معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں جو بیسک ہے اس پر تو میں نے کام ہی نہیں کیا، نہ میں نے جھوٹ پر کام کیا، میں نے نہ غیبت پر کیا، نہ امانت پر، خیانت پر۔ اب آنکھوں کی بھی امانت ہے، کانوں کی بھی، زبان کی بھی امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو؟ اپنی قوم میں دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے کیا مانتے ہو؟ سب نے ایک زبان میں کہا ہم تجھے صادق و امین مانتے ہیں۔ صادق کس کو بولتے ہیں؟ سچ بولنے والے کو۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اتنا سچ بولتا ہے کہ بولتے بولتے اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نبیوں کے بعد دوسرا درجہ صدیقوں کا ہے، سچوں کا ہے۔ تو میں نے جھوٹ کو تو گناہ کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، میں تو اس کو ایز اے شغل۔ کسی نے جھوٹ بول کر کسی کو ہنسانے کی کوشش کی، یعنی کہ جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے۔ آج بھانڈ مراسیوں کی تو عزت ہے، لیکن اتنے سے بڑے علماء جو ہیں اتنی بری حالتوں میں فوت ہوتے ہیں، گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا۔ مراسیوں کے لیے تو چارٹر طیارے کیے جاتے ہیں، جرمنی لندن میں بھیجا جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ مراسی مر رہا ہے، ہاں جی، قوم کا سرمایہ ہے، تو پھر جو تم دو گے وہی اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کے دین کا کام کرنے والے دوائیوں کو ترس کے مر جاتے ہیں، یہ مراسی بھانڈوں کو آنر دے کر ان کے لیے چارٹر طیارے کر کے کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر ان کا علاج کرواتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ پر احسان کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں جی نہیں، یہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ مراسی بھانڈ جو ہے۔ جب مراسیوں کو، بھانڈوں کو عزت دو گے تو پھر اللہ تمہیں انہی سے ذلیل کروائے گا۔ عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ عزت یہ ہے کہ وہ جو کہے اس کی بات کو مانو، اس کو کہتے ہیں اللہ کی عزت کرنا۔ عزت یہ ہے جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں اس پر عمل کروں۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جسے منع کرے اسے منع ہو جاؤ۔ یہ حکم ہے، عزت اس کو کہتے ہیں۔ میں نافرمانی جب اللہ کا حکم کسی کو سناؤں یا نبی کا تو اس میں ہمارا معاشرہ آ جاتا ہے۔ بات تو آپ کی صحیح ہے، مگر آپ کو پتہ ہے اب لوگوں کا بھی تو منہ رکھنا ہے نا۔ اب اللہ کے مقابلے میں لوگوں کو کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کی عزت ہے۔ نبی کی بات کو لوگوں کی دلیل دے کر، خاندان کی رسم و رواج کو دے کر ہم اس کے لیے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اب خاندان کا مسئلہ ہے، کیا بتائیں گے لوگوں کو؟ اب میں نے رات کو ایک بات ہو رہی تھی، میں نے بولا یار یہ اتنا گندا رواج مجھے لگتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے، وہ کھڑا ہے گیٹ کے اوپر، لوگ لفافے نکال کے اس کو دے رہے ہیں، ہیں جی، اس کو پیسے دے رہے ہیں، وہ فقیر ہے، کھانا اس نے 200 روپے کا کھلایا، 5000 روپیہ میں نے اس کو سلامی کا دے دیا، ہیں جی۔ اب ضرورت تو کسی بیمار کو ہے، پتہ نہیں وہ بیچارہ کس طریقے اپنے سے علاج کروا رہا ہے اپنا، تم جاؤ اگر اس کی تیمارداری کے لیے، اس سے مت پوچھو، تکیے کے نیچے اس پہ لفافہ رکھ دو نا، یہ ہے نا اس کی خیر خواہی۔
اب وہ 10 لاکھ روپیہ لگا کر تو اس نے شادی ہاتھ پہ کھانے کا بندوبست کیا ہے، پھر بھی وہ گیٹ پہ کھڑا ہے، لفافے لیتا جا رہا ہے، جب جیب بھر جاتی ہے نوکر کو کہتا ہے یار لفاف لے اور مال لاؤ یار، اس میں بھر کے اس کو ڈگی کے پیچھے رکھو کہ دیکھنا گاڑی لاک کر رہنا، اب دوبارہ تیاری ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہیں جی کل میں نے اس کی شادی پہ، اس کے بیٹے کی شادی پہ، اب میں نے بھی تو کرنے ہیں نا۔ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تحفہ اس نیت سے دیتا ہے کہ کل مجھے اس سے بہتر دے گا، یہ سود کی قسم ہے۔ اب سود کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ یہ سود کی ایک قسم ہے کہ آج 1100 روپیہ دیا، کل 1200 دے گا۔ اللہ اکبر! ضرورت تو بیمار کو ہے، اس کو بدلو، اللہ کا واسطہ اس کو بدلو۔ یہ ہم ادھر اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں، مانگتے دعائیں، حج عمرے کرتے ہو، اس کے باوجود ادھر حج ختم ہوتا ہے، ادھر اللہ کی طرف سے کوئی زوال مسلمان کے کسی نہ کسی ملک پر آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ حالانکہ ماں کے پیٹ سے بندہ اس طرح نکلتا ہے جیسے وہ عرفات سے آتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی حج عمرہ ختم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وبال کسی نہ کسی ملک پر، مسلمانوں کے ملک پر کسی نہ کسی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ وہ امت ہے جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے۔ امت کا یہ حال ہے کہ اس کی کوئی عزت نہیں، ہر جن و انس اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، 52-56 ملک اس کے مسلمانوں کے، کوئی اس کی عزت نہیں، جو چاہے اس کی بیٹی اٹھا کے لے جائے، جو چاہے اس کے بیٹے اٹھا کے لے جائے، عزت تو اس کی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی عزت کرے، تمہیں چاہیے پھر اس کی بھی عزت کرو۔ بیٹا اپنے اندر خوف پیدا کرو، اللہ کا معاملہ کرتے ہوئے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے، جن بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، چونٹی بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، یہ بھی اس وقت نقصان پہنچائیں گے جب اس کا حکم ہوگا۔ میں نے اس سے بچنے کا طریقہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے۔ آج بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے جی، یہ اتنی بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں جی، یہ کرونا آ گیا جی، یہ ڈنگی آ گیا جی، ہاں جی یہ اس وجہ سے ہو گیا جی، پانی اکٹھا ہو گیا جی، اس پر بیٹھے بڑے ریسرچ کرنے والے سیمینار ہو رہے ہیں، اس کے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اور ظالموں آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا، اے مہاجرین کی جماعت، میں ان 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جو تم میں نہ آ جائیں۔ آج تو ایک ایرا وغیرہ کہانوں کی ہم جو پیشن گوئی ہیں اتنی بڑھا چڑھا کر میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، فلاں بابے نے فلاں کے بارے میں یہ کہا تھا، اب دیکھو ہو گیا، اس کو بڑھاتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کاہن کے پاس گیا، اس نے اس کی تعریف کی، اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ ہم کاہنوں کو ولی مان رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی بیماریاں، اتنے روگ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے حیائی عام ہوگی اور لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ پھوڑ دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے۔ یہ ہے وجہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہی سے کہتا ہے۔ تو آؤ نا اس کے اوپر آؤ۔ ہاں جی بڑے ظالم حکمران ہیں جی، مہنگائی ہو گئی ہے، ڈالر ہو گیا، یہ ہو گیا، آؤ نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات آپ نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، مہنگائی کا عذاب ہوگا، کساد بازاری ہوگی، ہے نہیں؟ ناپ تول میں میں یہاں بیٹھا ہوں، اپنی سپیچ میں خیانت کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو لوگوں کو برا کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں، اپنے فرقے کو بڑا کہہ رہا ہوں، اپنے فرقے کو جنتی کہہ رہا ہوں، دوسرے سب جہنمی کہہ رہا ہوں۔ بولنے میں بھی خیانت، تولنے میں بھی خیانت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناپ تول میں کمی کرو گے تو اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا، مہنگائی کا عذاب ہوگا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہنگائی اوپر سے ہوتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا فارمولہ بھی بتایا۔ ہم کہتے ہیں نا انڈے مہنگے ہو گئے، چینی مہنگی ہو گئی، آؤ اپنی اصل پہ آؤ نا ذرا۔ انہوں نے بولا کہ مکہ میں شکایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا گوشت مہنگا ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کھانا چھوڑ دو۔ یورپ میں ایسے ہی ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کہ اگر کوئی چیز مہنگی کوئی کمپنی کرتی ہے وہ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا مرغی نہ کھائیں نا، مرغی بڑی مہنگی ہو گئی ہے جی، نہ چسکے لو نا، یہ بناؤ وہ بناؤ، شامی بناؤ یہ بناؤ، یہ چھوڑو نا 10 دن دیکھو مرغی سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مرتے تو نہیں ہے نا۔ یہ ہے نا فارمولے ہمارے پاس، ہمارا اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے نا۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا مت کھاؤ گوشت، سستا ہو جائے گا۔ اس کو سنبھالنا بھی تو مشکل ہے نا۔ اب مرغیاں جو ہے ایک ٹائم میں کھانا کھائیں گی، جب ان کو 2-4 بورے زیادہ کھلانے پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فارمولے تمہیں اسلام تمہیں سلامتی دیتا ہے، اسلم تسلم۔ جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ آج تو میرا جوتا بھی محفوظ نہیں ہے، گاڑی محفوظ نہیں ہے، بچہ بچی محفوظ نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہوتا ہوں، ذہن میں ہے کہ اللہ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، تو لیکن خیال جوتے پہ ہے کہ یار نویں جوتی لے گیا کوئی چک کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پھر اللہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، تمہیں میں خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ تو یہ آج ڈپریشن ہے، سب ڈپریشن میں ہیں۔ سب سے زیادہ دوائیں بک رہی ہیں اسٹامک کی اور ڈپریشن کی۔ اب اسٹامک خراب ہے جی، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا، نہ بھرو نا اپنا پیٹ حرام کھا کے۔ کل بھی مجھے ایک بندہ میرے پروگرام ادھر جمعے میں اس نے سوال کیا فیصل آباد میں، سر صاحب ادھر آگ لگی ہے ادھر۔ میں نے بولا قرآن پڑھا تم نے؟ اللہ کہتا ہے اپنے پیٹوں کو دوزخ سے نہ بھرو، آگ سے نہ بھرو۔ جو میرا بھائی کسی یتیم کا یا کسی کا مال کھایا ہوا وہ دے دو، تمہاری یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ورنہ کوئی دم درود جو ہے نا، دیکھیں جادو کا بھی علاج ہے، جن کا بھی علاج ہے، نظر کا بھی علاج ہے، بد دعا کا علاج نہیں ہے۔ بد دعائیں نہ لو، واللہ بد دعائیں نہ لو۔ آپ یقین جانیں میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ جب بعض لوگ کہتے ہیں نا، جب کسی کو کہتے ہیں وہ کہتا ہے جا تیرا ستیہ ناش، کہتے ہیں نا ماما بھی اپنے بچوں نے کہنی ہیں تیرا ستیہ ناش، گلاس توڑ دیتا ہی ہے نا۔ تو ستیہ ناش سے معنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ تیری 7 نسلیں ناس ہو جائیں۔ تو ایک نسل کب تیار ہوتی ہے؟ 60 سال میں۔ تو 7 نسلیں 60 چھیک کتنی ہوئی ہیں؟ 42، 420 دفعہ 420 کس پہ لگتی ہے؟ فراڈیے پہ، ہے نا۔ تو میں نے حساب لگا کے بتا دیا آپ لوگوں کو، اس لیے منہ سے اچھی باتیں نکالو۔ یہ ستیہ ناش کہنے کے بجائے بول دو، اللہ تینوں ہدایت دے۔ شیخ شرائم کہتے ہیں نا کہ میں اپنی نانی کو تنگ کیا کرتا تھا، تو عموماً وہ کہتی تھی جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے۔ تو اللہ نے اس کو امام بنا دیا نا۔ تو یہاں تو ہم خاوند کو گالی، خاوند کے باپ کو گالی، بچے سے کوئی غلطی ہوگی تو منہ سے اچھی باتیں نکالو، یہ اثرات ہوتے ہیں۔ نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ تیرے جو لفظ ہیں اگر میں اس کو سمندر میں ڈال دوں تو وہ کڑوا ہو جائے، زہر بن جائے۔ یہ الفاظوں کے الفاظ، منہ سے اچھی باتیں نکالو، دعا دے دیا کرو کسی کو، ہر وقت منہ سے الٹی سیدھی باتیں نہ نکالو، ان کے ہماری زندگیوں میں اثرات پڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے جا لعنت نہ کرو کسی پہ، جو کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ پہلے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، وہ زمین میں جاتی ہے، اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، وہ مشرق کو، مغرب کو، شمال کو، جنوب کو، پھر آ کر ان 2 پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو اگر اہل ہے تو اس پہ جاتی ہے، ورنہ دینے والے پہ لوٹ کے آتی ہے۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ شیطان پر اللہ نے لعنت کی نا، اللہ نے خود فرمایا نا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جا تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اب اس پر رحمت کبھی آئے گی نہیں، مہلت اس نے دی اپنے وعدے کے مطابق، پھر دعا وہ قبول کرتا ہے چاہے وہ شیطان کیوں نہ مانگے۔ شیطان نے دعا مانگی ہے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اللہ نے قبول کر لی۔ تو اس لیے دعاؤں میں بھی
ہے ہی اسد۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے تو آپ اس کے لیے بد دعا کی بجائے اگر دعا دے دیں، بیٹا بیٹی یا ان کا جو بھی آپ کے ہمارے کلچر میں ہیں، آپ ان کو اگر دعا دے دیں، اس وقت آپ کا دل جلا ہوتا ہے، وہ بے قراری میں دعا قبول کرتا ہے، اور ہم اس وقت وہ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں پلوتے کرنے شروع کر دیں، یا تیرا بیڑا غرق تیرا ککھ نہ رہے، تیرے جمن والے نہ رواں۔ یہ ساری باتیں یہ کیا ہے؟ جمن والے بھی آپ ہی ہیں، خود ہی پیدا کیا، خود ہی روئے گی اپنے آپ کو بیٹھ کے۔ پھر وہ اثرات ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میری بہن بیٹیوں، میں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، کہ اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنے رویوں کو درست کرو، عزت کرو بڑوں کی، امانت میں خیانت نہ کرو، چاہے کسی کی بات ہو، کسی کا پردہ رکھو، اللہ تمہارے پردے رکھے گا۔ انسان خطا کار ہے، مت کسی کی تشہیر کرو۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ اس کو بند کمرے میں ذلیل کر دیتا ہے۔ جس کو اللہ نے عزت دی اور میں اس سے حسد کر کے اس کو سو چوہے کھا کے بلی آج نو چلی گئی، آج بی بی بن گئی، پردہ کر کے بیٹھ گئی، ایسا کرتی ہیں نا، ہے نا؟ اللہ کی بندی شکر کر اللہ کا، بولو اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ مجھے استقامت دے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تم نے خیر خواہی چاہی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں مستجاب الدعا بنوں، میری دعائیں قبول ہوں، واللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ دوسروں کی خیر خواہی چاہیں، دوسروں کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا۔ مت حسد کرو، حسد دے کر بیٹھ جاتا ہے۔ حسد وہ چیز ہے کہ جو آدمی اللہ نے اس کے لیے سزا یہ رکھی ہے، وہ خود اپنے ہی آگ میں جلتا ہے۔ ہاں، آپ چاہتے ہو کہ کسی کی بہترین چیز جو اس کے پاس ہے، اس نے اچھا عبایا پہنا ہوا ہے، اس کی قلم اچھی ہے، آپ اس کو دیکھ کر یہ کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی قسم گارنٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ حسد بھی ختم، اپنے لیے بھی خیر ہے جی۔ اور دین کیا نام ہے؟ الدین و نصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ تو میں جب کسی کی خیر چاہوں گا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو کسی کی خیر چاہے تم اس کی خیر کر دو، تو ہم تو دیکھتے ہیں جل جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں پھپڑا لگا کر اللہ کو، یا اللہ سارے تے رحم کر، ساڈے تے بعد چو کری، ایسا ہی ہے نا؟ تو دوسرے کو دیکھتے ہی نظر پڑ جاتی ہے، دیکھ لباس دیکھ رہا فلانی لگتی پئی ہو، ابھی کہا ہے اللہ کو کہ یا اللہ سارے انہوں خیر کر دے، ابھی اس کو دیکھا تو جل گئی۔ اس لیے اللہ نے تمہیں دعا سے بھی بچانے کے لیے ایک طریقہ بتایا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، پہلے میری، پھر میرے والدین کی، اور پھر مومنوں کی۔ یہ دعا کا بھی طریقہ اللہ ہی بتا رہا ہے۔ کیوں کہ قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ تو اس لیے بچہ، میری بہنوں بیٹیوں، میں آپ کو التجا کرتا ہوں، آپ دیکھیں آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور اس کی عزت رکھو، اس کی عزت رکھو۔ آپ یقین جانیں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو دشمن جنوں کی اور انسانوں کی، شریر جنوں اور صرف جو قرآن حدیث کا کام کرتے ہیں ان کے اوپر ہے۔ تاکہ میں مثال کے طور پہ اگر دین کا کام کرتا ہوں تو میں ایک نشانے پہ ہوں، میرے ایک سفید کپڑا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دبا لگا ہو نا، وہ دور سے نمایاں نظر آتا ہے کہ دیکھو یہ نشان پہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ میں ان میں سے کر لے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ ان کی خود تعریف کرتا ہے۔ ایک تو اپنے عمل پہ تکبر نہیں کرنا کہ میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور پھر بھی وہ کہتا ہے اللہ میں تیرا تابع دار ہوں۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ تابع دار، اللہ کی بات کو ماننے والا،
جہاں اللہ رکتا ہے رکوں، تاکہ میری وجہ سے دین کو بدنامی نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کوئی لوگ کوشش کرتے ہیں جب بھی کسی کو نماز کا کہتے ہیں تو وہ بدبخت آگے سے جواب دے گا اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، اور تکن سارے نمازی، گالی دے دیتا ہے۔ کسی کو بولو بی بی پردہ کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، دیکھیاں پردے والیاں ساریاں انج ہوندیاں ہے نا، اس چیز کی پرواہ نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے جی۔ کرونا بھی کہتا ہے پردہ کرو نا، ہے نا، اس کا مطلب ہی یہی بنتا ہے۔ تو اب ہم کرونا سے ڈر کے تو یہ ڈال لیا مجھے بھی منہ پہ، تو ویسے کسی کو بولو نا تو وہ کہتی ہے میرا سانس رکتا جی مولوی صاحب، میں منہ تے کوئی کپڑا پا لوا نا، ڈاکٹر نے منع کیتا تو لا ہی دے نقاب۔ نہ بیٹا، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رحمت۔ مری ہوئی عورت کا بھی چہرہ دکھانا منع ہے کہ نانی مر رہی ہے جا رہی ہے، او محلے داروں دیکھ لو، ہے تو پھر زندہ کو کیسے ہے کہ وہ اپنا چہرے لیے پھرے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الحقیقۃ الی الاشیاء کما ہی۔ اللہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔